سب تعریفیں اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں جس مالک ذوالجلال نے آج 26 اگست 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کا موقع نصیب فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الرسل و خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مذاہب عالم میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام شعبۂ زندگی میں اپنے رہنما اصول چھوڑے ہیں۔ مہد سے لحد تک انسانی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جسے نظر انداز کیا گیا ہو، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق سنہری اصول وضع کیے گئے ہیں۔ چونکہ اسلام آخری دین ہے اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر ہیں، اسی لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں کے تحت دین حنیف کی ترویج و ترقی کا جملہ گام علماء حق کی ذمہ داری ہے، اور غرض کے شرعی آداب و احکام سے عوام الناس کو آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلہ کو سمجھ لینے میں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لینے میں ملکی و قومی معیشت کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک کا قبلہ مشرق ہے، دوسرے کا مغرب۔ ایک گروہ کی آنکھیں مغربی تہذیب و ثقافت کی جگمگاہٹ سے اس قدر خیرہ ہو چکی ہیں کہ مغرب میں پائی جانے والی ہر خرابی اس قدر اطمینان بخش ہے کہ ان کے نزدیک اس مسئلہ پر بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے مغربی تہذیب کی کوئی بات اسلام کے مطابق ہو جائے تو تحلیل و تکبیر کرنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی بات اسلام کے خلاف ہو جائے تو تعویل و تحریف کرنے لگتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حالانکہ اسلام کلمۃ اللہ ہے اور کلمۃ اللہ ہی الاولیاء کا اصل مصداق ہے، جو لوگ اسلام کی اس عظمت سے نابلد ہیں، ان کے نزدیک حلال وہ ہے جسے مغرب نے حلال قرار دیا ہو، اور حرام وہ ہے جسے مغرب نے حرام قرار دیا ہو۔ اور ایک اور گروہ ہے، ان کے نزدیک حلال وہ ہے جسے ان کا امام حلال کہے، اور حرام وہ ہے جسے ان کا ملکی امام حرام قرار دے، جبکہ سلف صالحین کا اس زمن میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ قرآن و سنت کے براہین تلاش کر کے حلت و حرمت کے فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بعض جو ہیں محض اس لیے غرض لیتے ہیں کہ ان کے پاس سامان التعیش کی کمی ہے، اور بلا ضرورت اور بلا وجہ محض اپنی نمود و نمائش یا چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے قرض لینا شرعاً قابل مذمت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں یوں ملتا ہے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے بھی اور قرض سے بھی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے: اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔
اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین و قہر الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبہ اور آدمیوں کے قہر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غرض سے پناہ مانگتا دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، انکا تستعیذ من المغرم کثیرا یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے آپ اکثر غرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرض دار ہونا اخلاق کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ اسی نقصان کے پیش نظر عوام الناس کی خیر خواہی کے طور پر آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں حد المقدور قرض سے احکام و مسائل، آداب و احکام پر کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگر قرض لینا ناگزیر ہو جائے تو پھر شرعی آداب و احکام کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کی فکر و دمن گیر رہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لین دین کے اس پہلو کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اسلام نے اس کے بارے میں کیا احکام اور آداب بیان فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں، عربی زبان میں غرض کے معنی ہے کاٹنا۔ عربی زبان میں غرض کے معنی ہے کاٹنا، کیونکہ ایک مسلمان اپنے مال کا کچھ حصہ کاٹ کر خالص خیر خواہی کی بنیاد پر دوسرے شخص کو دیتا ہے، بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر۔ اور جو یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ غرض محبت کی کینچی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ شرعی اصطلاح میں غرض وہ مال ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے مال کا کچھ حصہ مقرر مدت کے لیے کسی دوسرے کو دیتا ہے، تاکہ وہ اس کی مثل مقرر مدت کے بعد واپس لوٹا دیں۔ ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت جائز ہے، بطور قرض لینا بھی جائز ہے، ما سوائے ابن آدم، غلام یا لونڈی کی۔ اور حتی الامکان قرض لینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو۔ مسند احمد، بہقی اور ادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بوقت ضرورت قرض لینا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں یہ اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہے۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم آپس میں ادھار کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے غزوہ حنین میں 30 یا 40 ہزار درہم قرض لیا، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہ مجھے قرض لوٹا دیا اور میرے حق میں یوں دعا دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، انما جزاء السلف الوفاء والحمد۔ نسائی اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ بارک اللہ لک، اللہ پاک تیرے اور فی اہلک و مالک، اللہ پاک تیرے اہل و عیال میں اور تیرے مال میں برکت کرے۔ اور قرض کا بدلہ تو وقت پر لوٹا دینا اور شکریہ
ادا کرنا ہے۔ انما جزاء السلف الوفا والحمد۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اور تیسری بات یہ ہے، قرض کا لین دین تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ قرض کا لین دین تحریری طور پر ہونا چاہیے، اور اس پر دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، بطور گواہ اور مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم۔ اگر سفر کی حالت ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر کوئی چیز رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپس میں بھروسہ اور اعتماد ہو تو پھر رہن کے بغیر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اگر نقد کاروبار ہو تو پھر کسی کتابت کی ضرورت نہیں، اور اگر گواہ بنا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے اندر 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مقدار کا تعین۔ نمبر 2، وصف کی وضاحت۔ نمبر 3، اور مدت کا تعین ضروری ہے۔ اس لیے مذکورہ آیت میں مدت کے تعین کا حکم ہے، الی اجل مسمى۔ اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اسلف فی شیء فلیسرف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ بخاری اور مسلم۔ جو شخص کسی چیز میں ادھار کا لین دین کرے، من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم۔ جو شخص کسی چیز میں ادھار کا لین دین کرے تو پیمانہ، وزن اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہما، لا تبایعوا الا الی اجل معلوم، لا تبایعوا الا الی اجل معلوم۔ جب بھی تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو مدت کا تعین ہونا چاہیے، یعنی مبہم انداز میں مدت کا تعین نہ ہو کہ جب آسانی ہوگی تو پھر دوں گا، جب موقع آئے تو پھر ادا کروں گا، بلکہ تاریخ اور دن کا تعین ہونا چاہیے۔ اسی طرح وزن اور قیل یعنی پیمانہ اور مقدار۔ اگر کوئی شخص اناج کی شکل میں کہہ دے کہ یہ ڈھیر ہے، اٹھا لو اور قرض لے لو اور بعد میں دے دینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 4، جبراً کسی سے قرض حاصل کرنا حرام ہے۔ کسی کو مجبور کر کے زبردستی کسی چکر میں لا کر یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر قرض لینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس طرح ہے، احمد اور بہقی میں، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، یعنی کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے، اس لیے کسی سے جبراً قرض نہیں لیا جا سکتا۔ نمبر 5، قرض صرف جائز کام کے لیے لینا چاہیے۔ قرض صرف حلال چیز اور مباح کام کے لیے لیا جا سکتا ہے، کسی حرام کام کے لیے قرض لینا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ۔ ابن ماجہ۔ بے شک اللہ تعالی ہمیشہ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کان اللہ مع الدائن، اللہ تعالی ہمیشہ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، حتی یقضی دینہ، جب تک وہ قرض ادا نہ کرے، ما لم یکن فیما یکرہ اللہ، الا یہ کہ اس کا قرض کسی ایسے کام کے لیے ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ نمبر 6، وقت پر قرض واپس کرنا چاہیے۔ قرض لینے کے بعد مقروض کی شرعی ذمہ داری ہے کہ مقررہ وقت پر
اور مقررہ شرائط کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ پاک تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں جن کی ہیں ان تک لوٹا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس خیرہم قضاء، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض چکانے میں جلدی کرتے ہیں اور اچھے انداز میں قرض واپس کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض کا صلہ ہی یہ ہے کہ اس کو وقت پر اور بغیر پریشان اور تنگ کی ادا کیا جائے۔ قرض واپس کرنے کے بعد انسان جس سے قرض لیتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرے، اس کا شکریہ بھی ادا کریں، جس طرح آپ عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کی روایت سن چکے ہو۔ نمبر 7، مقروض ادائیگی کے وقت کچھ زیادہ یا بہتر چیزیں دے سکتا ہے۔ قرض دیتے یا لیتے وقت کس قسم کے فائدے یا زیادہ لینے یا دینے کی شرط جو ہے سود قرار پائے گی۔ البتہ قرض لینے والا شخص ادائیگی کے وقت اگر اپنی خوشی سے بہتر چیز یا کچھ زیادہ دے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا۔ جب صدقے کا مال آیا تو ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جس سے ہم نے اونٹ لیا ہے اس کو اونٹ واپس کر دو۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے تلاش کیا ہے، جو صدقے کے اونٹ آئے ہیں نا، ان میں سے صرف 4 دانت والا اونٹ بہتر اونٹ ہی ملا ہے، اور ہم نے تو چھوٹا اونٹ لیا تھا، اور یہ بڑا اونٹ جس کو رباعی اونٹ کہتے ہیں، یعنی وہ اونٹ جو 7ویں سال میں ہو، اس کو رباعی یعنی 4 دانت والا اونٹ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہی اونٹ دے دو۔ وَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، کہ بہتر، مسلم شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے قرض واپس کریں۔ ہم نے اس سے ایک جوان اونٹ لیا تھا اور اب یہ اس سے بڑا اونٹ ہے، یہی اس کو دے دو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقروض شخص جب قرض واپس کر کے تو اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے اگر کچھ زیادہ چیز یا بہتر چیز دینا چاہے تو اس کے دینے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8ویں نمبر پر قرض دینے کی فضیلت کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ قرض لینا مباح اور جائز ہے، اور قرض دینا مستحب اور افضل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں، اگر ایک مسلمان 2 بار قرض دے تو اس کو 1 بار صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، ابن ماجہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص نقدی دوبارہ قرض دیتا گیا تو اسے 1 بار صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، بہقی میں یہ موجود۔ نمبر 9، اگر مقروض مجبور ہو تو صاحب حق تقاضا کرتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے۔ اگر مقروض مجبور ہو تو صاحب حق کا یہ کام ہے کہ تقاضا کرتے وقت حتی الامکان اخلاق اور نرمی سے کام لے۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اچھے طریقے سے تقاضا کرو۔ نمبر 10، اگر متقاضی تلخ کلامی کا مظاہرہ کرے تو مقروض کا اخلاقی فرض ہے کہ صبر اور حوصلے سے کام لے۔ مقروض کو یہ ہدایت ہے کہ اگر صاحب حق کی طرف سے تلخی ہو جائے تو صبر سے کام لے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا قرض لیا۔ وہ تقاضا کرنے آیا اور اس نے سخت زبان استعمال کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ حضرت ہم نے تلاش کیا ہے، جیسا اس کا اونٹ تھا ویسا ہمیں مل نہیں رہا۔
یہاں تک کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر زیادتی کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ گستاخ ہے اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور اپنے حق کا غلط استعمال کر رکھا ہے، اپنے حق کا غلط طریقے سے تقاضا کر رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے، صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر اونٹ اس کو ادا کیا، اور پھر وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا پورا حق ادا کر دیا ہے، اللہ اس کی آپ کو جزائے خیر دے۔ بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ استطاعت کے باوجود ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا یہ حرام ہے۔ اگر مقروض شخص طاقت رکھنے کے باوجود آج کل کے جھوٹے وعدے کرتا ہے تو ایسا شخص قابل احترام نہیں ہے۔ حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا اس کی عزت بھی حلال ہے اور وہ سزا کا مستحق بھی ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ یعنی اس کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو دبایا بھی جا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کو جیل میں بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض چکانے پر قادر ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو اس کا یہ فعل ظلم ہے۔ ظلم بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ قرض میں حوالہ بھی جائز ہے، اسی طرح قرض میں حوالہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے قرض دینا ہے وہ حقدار سے کہہ دیں کہ آپ فلاں سے لے لیں، اور جو صاحب حق ہے صرف اخلاقاً یا ادباً اگر چاہے اور مان جائے تو پھر استحباباً اس کو ثواب سمجھ لیں کہ چلو میں وہاں سے لے لیتا ہوں، اور جس کی طرف تحویل کی جا رہی ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے بعد اخلاقاً اس کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ اس سے مطالبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کسی صاحب استطاعت کی طرف تحویل کیا جائے تو وہ اس کی پیروی کرے۔ بخاری اور مسلم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مقروض کی طرف سے ضامن بن جائے تو اس پر ادائیگی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان میں ضمانت دے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو پھر میں ادا کر دوں گا تو پھر ضامن پر فرض ہو جائے گا کہ وہ قرض چکائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزعیم غارم والدین مقضی۔ جو شخص قرض کی ضمانت دیتا ہے الزعیم غارم والدین مقضی یا مقضی، جو شخص قرض کی ضمانت دیتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ضمانت دی تھی اور خود اپنی جیب سے اس کا قرض ادا کیا تھا۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح مجبور مقروض کو معاف کر دینے یا مہلت دینے کا اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ اگر مقروض شخص مجبور ہے اور فوری ادائیگی پر استطاعت نہیں رکھتا اور مہلت چاہتا ہے یا جزوی یا کلی طور پر قرض معاف کروانا چاہتا ہے، اور صاحب حق اگر مہلت دینا نہیں چاہتا یا قرض معاف کرنا نہیں چاہتا تو وہ مرضی کا مالک ہے، لیکن وہ قسمیں اٹھا کر نہ کہے کہ خدا کی قسم میں تجھے مہلت نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جھگڑا سنا کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے کچھ حصہ قرض کا معاف کر دو یا سارا ہی معاف کر دو، اور جو صاحب حق ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور پوچھا کون ہے جو قسمیں اٹھا رہا ہے کہ وہ یہ نیکی نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے اس کو ڈانٹا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہو کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے شرمندہ ہو کر کہا حضرت فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ، حضرت میں اس کو اختیار دیتا ہوں، اگر مہلت چاہتا ہے تو مہلت لے لے، اگر قرض معاف کروانا چاہتا ہے تو قرض معاف کروا لے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرآن پاک میں ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ کر دو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ احمد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں پہلی امتوں میں سے جب ایک شخص کا حساب و کتاب ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی سوائے ایک بات کے کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور خود صاحب استطاعت تھا۔ اپنے کارندوں سے کہتا تھا کہ جب لوگوں سے قرض وصول کرنے جاؤ تو دیکھ لینا جو شخص تنگ دست تو اس سے اعراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میری ذات زیادہ حقدار ہے، اس سے تجاوز کرو اور حساب نہ لو۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے قرض لینا تھا، میں چھپ چھپ کر اس کے انتظار میں رہتا تھا کہ وہ مجھے نظر آئے تو میں اس کو پکڑوں۔ ایک دن میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں تنگ دست ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے کہا جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اسے پریشانیوں سے نجات بخشے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے یا معاف کرے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اسے ایک دن کے بدلے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص وقت پورا ہونے کے بعد مزید مہلت دے تو پھر ہر دن کے بدلے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح مقروض کے حق میں مہلت دینے یا معاف کرنے کی سفارش کرنا جائز ہے۔ کسی مقروض کے حق میں قرض کی معافی کے سلسلہ میں یا مہلت کے سلسلہ میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے
عبداللہ بن ابی حضرت سے قرض لینا تھا، وہ مجھے مسجد میں ملے، میں نے ان سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، آواز بلند ہوئی، آپس میں جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، آواز دی، آپ نے فرمایا کعب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا لبیک حضرت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سفارش فرمائی کہ اس مقروض کا آدھا قرض معاف کر دو۔ میں نے کہا حضرت میں نے معاف کر دیا۔ پھر آپ نے مقروض سے کہا اٹھو جاؤ اور اس کا آدھا قرض واپس لوٹا دو۔ بخاری اور مسلم۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مہلت یا قرض کی معافی کے سلسلہ میں سفارش کی جا سکتی ہے۔ ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینے کی مذمت اسلام میں کیا ہے؟ قرض لیتے وقت اگر لوٹانے کی نیت نہ ہو تو شریعت میں ایسے شخص کی سخت مذمت آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مال تلف کرنے کی نیت سے لیتا ہے، جو شخص لوگوں سے مال تلف ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کی ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب الخیر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل یدین دینا وہو مجمع اللہ یوفیہ ایاک لقی اللہ سارقا، ابن ماجہ۔ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ایاک لقی اللہ سارقا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں چور کی شکل میں حاضر ہوگا۔ ایما رجل یدین دینا وہو مجمع اللہ یوفیہ ایاہ لقی اللہ سارقا، اگر واپس کرنے میں مخلص ہو تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں، اللہ کریم نصرت فرماتے ہیں۔ اگر مقروض تنگ دست ہے، نیت اس کی خالص ہے اور قرض واپس لوٹانا چاہتا ہے، اس کے لیے بظاہر کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کی باتیں، اس کا عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ واقعی وہ واپس کرنا چاہتا ہے، اس کو پریشانی ہے، کسی طریقے سے اتر جائے تو پھر اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کی قرض دینے کی نیت ہو تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ احمد حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جس نے واپس دینے کی غرض سے قرض لیا ہو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا جو شخص مقروض ہوتا ہے اللہ پاک اس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک کا اس کو ساتھ نصیب ہوتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے، الا یہ کہ وہ قرض کسی حرام کام کے لیے ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے منشی سے کہا کرتے تھے جاؤ قرض لے کر آؤ، میں نہیں جانتا کہ میری کوئی رات اللہ کی معیت کے سوا گزرے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض چکا دیتے ہیں۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں۔ اگر قرض ادا کرنے کی نیت نہ تھی اور وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس کو حشر کے دن سزا ملے گی یا نہیں؟ اگر ایک شخص کی قرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو اور ویسے ہی فوت ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ اکبر۔ تو اس سوال کا جواب دو طرح کی احادیث ہیں۔
بلکہ جو احکامات شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پہلی روایت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ، محمد بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھا جیسے کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ رسول اللہ کے فرامین سماعت فرمائیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا جیسے کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر فرمایا سبحان اللہ ما انزل من التشدید، کتنی سختی اتری ہے، ہم خاموش ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ اس دن ہم نے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت محمد بن جحش فرماتے ہیں پھر ہم نے دوسرے دن پوچھا کہ آپ نے پریشانی اور تشدید کے بارے میں تذکرہ فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ فرمایا والذی نفس بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ۔ نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر دوبارہ قتل ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہو، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ 3 بار بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، اس کے ذمے قرض تھا اور اس کی قرض چکانے کی نیت بھی نہ تھی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی طرف سے ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سنن النسائی۔ دوسری روایت حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ بتایا گیا 2 دینار یا 3 دینار۔ فرمایا قال صلو علی صاحبکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہٹ گئے، قال صلو علی صاحبکم، فرمایا آپ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھ لو، صلو علی صاحبکم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اس کا قرض میرے ذمے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بخاری میں، اور نسائی کی روایت میں ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن آپ نے تاکیداً پوچھا حضرت ابو قتادہ سے قد اوفی اللہ حق الغریم، کیا صاحب حق کا حق ادا ہو گیا اور میت قرض سے بری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ جنازے میں اعلان ہو جاتا ہے، جو لین دین ہے وہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمہ ہے، پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں۔ اخلاص کے ساتھ ذمہ داری لینے سے صرف نماز جنازہ جائز ہوتی ہے اور میت کا معاملہ اسی طرح اللہ کے ہاں اٹکا رہتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے جب وارثوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے میت کے قرض کی ذمہ داری کوئی لیتا ہے، لیکن وہ شخص اس وقت تک پکڑ میں رہتا ہے جب تک عملی طور پر اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا۔ اللہ میری توبہ، ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے۔ وارث رسم سمجھ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اعلان نہیں ہوا، پھر کون دیتا اور لیتا ہے؟ حالانکہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے سب سے پہلے قرض ادا کریں، لیکن ہمارا سال ہر سال
حساب ہی نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ کرنا اور بعد میں فتنے نہ ڈالنا۔ اس دعا کا مقصد بھی یہ تھا کہ بعد میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ لینا اور وہ لینا، کہ میرا اتنا حق ہے اور میرا اتنا حق ہے۔ اس وجہ سے ہماری شرعی ذمہ داری ہے جس قدر جلد ہو سکے فوراً وراثت تقسیم کر دی جائے۔ دل نرم ہوتے ہیں، صلح و صفائی سے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان 2 یا 3 دیناروں کا کیا بنا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ فرمایا کہ کل وہ فوت ہوا ہے، قرض آج پھر اس کے سر آن پڑا ہے۔ وہ گئے، قرض ادا کیا، پھر واپس آیا اور اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میت کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔ رواہ احمد، احمد نے اسے روایت کیا۔ خالی ضمانت دینے سے اور خالی اعلان کروانے سے میت کی نجات نہیں ہوتی، صرف نماز جنازہ کی اجازت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین قبل الوصیت، ان الدین قبل الوصیت، ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے اور وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آئے تو سب سے پہلے قرض اور پھر وصیت اور پھر وراثت۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، ابن ماجہ، ایک مومن کی جان اٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ اس کا قرض اس کو جنت میں نہیں جانے دیتا جب تک وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، یہ بھی ابن ماجہ میں ہے، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، من ماتا، جو شخص مر گیا، وعلیہ دینار، اس کے ذمے دینار، او درہم یا درہم ہوں، قضی من حسناتہ، اس کی نیکیاں اٹھا کر حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ لیس ثم دینار ولا درہم، جس روز یعنی قیامت قرض چکانے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جس کا دینے کا ارادہ نہیں تھا اور کوشش بھی نہیں کی۔ وسائل بھی موجود تھے، وسائل بھی موجود تھے، قدرت بھی رکھتا تھا، استطاعت بھی تھی، موقع بھی تھا، لیکن نیت میں فساد اور فتور تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص واقعی ہی مخلص ہے، اس کا عمل، اس کا قول بتا رکھا ہے، اس کی کوششیں بتاتی ہیں کہ یہ قرض چکانا چاہتا ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں پڑتا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من ادان دینا ینوی قضاءہ اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض چکانے کی نیت تھی، انسان بھی مخلص تھا لیکن گنجائش نہ تھی، وسائل نہ تھے، اسی طرح فوت ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ پاک صاحب حق کو خوش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن اللہ پاک صاحب حق کو خوش کریں گے اور اس کی طرف سے اس کا قرض چکایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر مقروض مفلس ہو جائے تو صاحب حق اپنا مال بے عینی ہی پا لیتا ہے،
اور اس نے قیمت کا کچھ حصہ وصول بھی نہیں کیا تو وہ اس مال کا دوسرے غرباء کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ اگر مقروض مفلس ہو جائے اور صاحب حق اپنا مال اسی طرح اس کے پاس پاتا ہے اور اس نے قیمت میں سے کچھ حصہ بھی وصول نہیں کیا، مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی دوسرے شخص کو موٹر سائیکل دیتا ہے اور قرض کپڑا دیتا ہے اور وہ شخص مفلس ہو جاتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا یہ مال ہے وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ جو موٹر سائیکل والا ہے دوسرے قرض والوں کی نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے، اور اگر اس نے اس کی قیمت کا کچھ حصہ لے لیا تو پھر وہ اور دوسرے سب کے سب برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ادھار مال بیچا اور لینے والا مفلس ہو گیا اور جو صاحب مال ہے اپنا مال اسی طرح اس کے پاس پاتا ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسرے تقاضا کرنے والوں کے۔ اگر اس نے اس کی قیمت کا کچھ حصہ لے لیا تو پھر سب کے سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ قرض لینے والا مقروض سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائے، قرض دینے والا کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے اجتناب کریں، تحفے تحائف بھی نہ لے الا یہ کہ پہلے سے آپس میں ایسا لین دین ہو۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو تحفے تحائف نہ لیں، قرض نہ فرض کریں۔ ایک شخص نے اگر کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا اور میں اسے قرض دیتا ہوں پھر وہ مجھے تحفے بھیجتا ہے اور میرا شکریہ ادا کرتا سامنے آ کر سلام کرتا ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اگر آپس میں تحفے تحائف کے لین دین کے معاملات پہلے سے موجود نہیں ہیں، صرف قرض لینے کے بعد ہی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، میں نے اس سے اتنا قرض لیا ہے، ایسی شکل میں قرض دینے والے کے لیے تحفہ لینا بھی حرام ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ابو بردہ سے کہا، وہ کوفے میں رہتے تھے، کہ تم ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں سود عام ہے۔ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص قرض دیتا ہے اور قرض لینے والا جب قرض چکانے آتا ہے تو ساتھ تحفے تحائف کی ایک تھیلی بھر کر بھی لاتا ہے۔ فرمایا اس تھیلی سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سنن النسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیو، دوسرا اثر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے۔ حضرت سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو مچھلیوں کا شکاری تھا۔ اس شخص نے ایک آدمی سے 50 درہم قرض لیا۔ قرض لینے کے بعد ہر دوسرے دن اس کے گھر مچھلی بھیج دیتا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، فلاں شخص کو میں نے 50 درہم قرض دیا ہے، اس کا مچھلیوں کا کاروبار ہے، آئے دن میرے گھر میں مچھلی بھیج دیتا ہے، تو یہ میں لوں یا نہ، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ فرمانے لگے، جتنی مچھلی تمہارے گھر آئی ہے اس کی قیمت نکالو اور اتنے پیسے کم کر کے باقی لے لو۔ اگر 20 درہم کی مچھلی اس نے تمہیں تحفے میں دی ہے تو اب تمہارا حق جو ہے وہ صرف 30 درہم کا نہ کہ 50 درہم کا۔ اس لیے اگر تم وہ مچھلی بھی لے لوگے اور 50 درہم بھی لے لوگے تو جو تم نے مچھلی لی وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اگر مقروض پریشان حال ہو تو حاکم کے لیے قرض معاف کروانا جائز ہے۔ دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
جو پھلوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ دیا جو قرض کی نسبت بہت کم تھا۔ آپ نے حقداروں کو بلایا اور فرمایا اس کو تم آپس میں بانٹ لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے یہ شکل صرف باغات کے لیے ہے۔ باغات کی خرید و فروخت میں اگر نقصان ہو جائے تو پھر اس طرح کا فیصلہ کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، قرض کی پریشانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی ہیں جو میں چند آپ کے سامنے ان احادیث کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائی۔ وہاں ابو امامہ نامی انصاری بڑا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ابو امامہ، میں بے وقت تمہیں مسجد میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت مجھے پریشانی اور قرضوں نے گھیر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اگر تم صبح و شام اس کی تلاوت کرو گے تو اللہ پاک تمہارے قرضے اور پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ اے اللہ، ہر قسم کے غم اور پریشانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور سستی اور بے بسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قرض کی زیادتی اور لوگوں کے جبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وقہر الرجال۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا، اللہ پاک نے میری تمام پریشانیاں بھی دور کر دیں اور سارے قرض بھی چکا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، کہنے لگا، جناب میں نے اپنے مالک سے مکاتبہ کیا ہے۔ مکاتبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں نے آزادی کے بدلے مقررہ مدت میں مخصوص رقم ادا کرنا تھی، اب میں عاجز آ گیا، بتائیے میں کیا کروں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ وہ فرمانے لگے، میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اگر تمہارے سر پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا۔ اور وہ دعا الترمذی میں موجود ہے۔ فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، کفایت فرما حرام سے بچا کر حلال کے ذریعے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اللہ اکبر۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر۔ تیسری دعا طبرانی میں موجود ہے، یہ دوسری دعا تو یاد کر لینا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تیسری دعا یہ ہے، اللہم استر عوراتی وآمر روآتی وقض عنی دینی۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، وآمر روآتی، اور پریشانی سے امن دے دے، عنی دینی، اور میرا قرض ادا فرما۔ چوتھی دعا میرے بھائیوں یہ ہے، میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں، گھڑیاں اب ساتھ نہیں دے رہی۔ چوتھی دعا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء
منزل التوراۃ والانجیل والقرآن فالق الحب والنوى وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ ابن سنی میں یہ دعا موجود ہے، اے اللہ، اے سات آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر وہ چیز کے رب، اے تورات اور انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے، اے دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے، ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو ازل سے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، اور تو ہمیشہ سے ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، اور تو غالب ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، اور تو مخفی ہے، اور تجھ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ میرا قرض چکا دے اور مجھے فقیری سے مستغنی فرما۔ اللہ اکبر۔ اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بستر پر قبلہ رخ لیٹ کر بلند آواز سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 5ویں نمبر پہ دعا یہ ملتی ہے کتاب و سنت میں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرہ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ طبرانی صغیر میں یہ روایت موجود ہے، اے اللہ، تو ہی ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت فرماتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے دنیا اور آخرت کے رحم کرنے والے، جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، مجھ پر ایسی رحمت عطا فرما تغنینی بہا عن رحمت من سواک، جو دوسروں کی مہربانی سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اگر تو یہ دعا پڑھے گا تو احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ پاک ادا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا گیا اور جو سنا گیا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلیں، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔